اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کے پی کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے۔ السلام علیکم جنید صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا ایک چیز بتائیں، آج بیانات بھی آئے سہیل آفریدی صاحب کے، پھر پریس کانفرنس کے بھی اقتباسات آئے، سب کچھ تو بڑا گرجے برسے ہیں اس میں، تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ 27 کو جب آئے گا تو جنون جذبہ نوجوانوں کا بہت زیادہ ہے، پھر نہ میں سنبھال سکوں گا نہ کوئی اور سنبھال سکے گا۔ پھر انہوں نے یہ باتیں بھی کی کہ دھرنا بھی ہوگا، اگر جمعرات تک ملاقاتیں نہ ہوئیں تو ہر چوک ڈی چوک بن جائے گا۔ مگر لگتا یہ کہ بات ساری آ کے ختم ہو گیا ملاقاتوں تک۔ پہلے بات ہوتی تھی کہ عمران خان رہائی فورس بنے گی، عمران خان کی رہائی ہوگی، لیکن اب لگتا ہے کہ ساری پی ٹی آئی کی سیاست اس بات پہ آ گئی کہ چلیں باقی تو ہم نہیں کروا سکتے، ملاقات ہی کروا دیں۔ اگر ملاقات اب کروا دیں گے تو پھر ہم 27 والی لانگ مارچ بھی ختم کر دیں گے۔ تو کیا احساس چڑھ گیا آپ کی پارٹی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سی ایم صاحب کی جو بات ہے وہ سیاق و سباق سے اٹکے کی جاتی ہے۔ سی ایم صاحب نے یہی کہا ہے کہ اگر 27 کے پہلے اگر خان صاحب کی ملاقات ہو گئی اور خان صاحب نے اس کو آگے کیا یا خان صاحب نے کہا کہ اس کو نہ کرے تو یہی وہی واحد ہمارے پاس آپشن ہے کہ اس صورت میں ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے جو فیصلہ کی خان کی رسائی نہیں، خان کی رہائی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ 27 تاریخ کو ہم نکلیں گے۔ اور سیم صاحب نے جو بات کی ہے میں بھی اس کو اون کرتا ہوں۔ اگر ہم یہ اعلان نہ کرتے، اگر ہم 27 کا دن نہیں دیتے تو وہ جو ہمارے ورکرز ہے، ہمارے ینگ جو زیادہ تر ہماری اکثریت جو ہے یوتھ پہ ہے، ایس ایف کے لوگ ہیں، جو اکثریت ہماری جوان ہے، تو قیادت کے بغیر نکل آتی۔ تو ریاست نے ہمیں مجبور کیا، ریاست نے ہمیں دیوار سے لگایا۔ ریاست اب جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری جو ہے، جو ریاستی اداروں کے جو بڑے ہیں، جو حکومت وقت ہے، اس پہ آتی ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی، ہمیں برا بھلا کہا گیا، ہماری کوشش تھی، قیادت کی یہ کوشش تھی کہ مفاہمت سے ہم راستہ نکالے، لیکن جتنی ہماری کوشش کی شاید ہماری کوشش کو انہوں نے جو ہے کمزوری سمجھی، اور جب ہمارے لیے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے۔ باقی جب بھی ہمیں کہا گیا تھا، ہمیں اپنے ورکرز کی طرف سے ہم پہ تنقید کیا گیا، ہم نے لیاقت تو باغ میں آپ یہ جلسہ کہہ رہے اناؤنس کیا۔ ہیں، اب آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اب ورکرز کو پی ٹی آئی کی قیادت نہیں چلا رہی، بلکہ ورکرز اب پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، آپ کو مجبور کر رہے ہیں بڑے سخت فیصلے لینے پہ۔ نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ابھی تک جو ہماری یوتھ نہیں نکلے تھے، ہم درمیان میں کھڑے تھے۔ ہم نے ریاست کے لیے، ہم نے حکومت کے لیے، ہم نے اس ملک کے لیے، میں کہتا ہوں کہ ہم سامنے کھڑے تھے اپنی یوتھ کے۔ ہم نے اس کا برا بلا سنا، ہم نے جو ہے ہمیں برا بلا کہا گیا، ہمیں یہاں تک کہ بہت بہت برے حالات سے ہم گزر گئے جو قیادت کری ہے۔ ہماری آخری حد تک یہ کوشش تھی کہ مفاہمت سے راستہ نکالے، ہماری آخری حد تک یہ کوشش تھی کہ یہ جو نفرت اداروں اور عوام کے درمیان، جو یوتھ کے درمیان ہے، اس کو مزید ہوا نہ دی جائے، اس کو کم سے کم کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو جو ہماری کوشش تھی، ہماری کوشش کو اس نے ضائع کی، اور اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں، باقی کوئی آپشن ہی نہیں رہا۔ ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں، ہم سڑکوں پہ، اور ہم احتجاج کریں۔ لیکن جنید بھائی ایک بات بتائیں، میں آپ کی پرابلم سمجھ رہا ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ آپ کے اپنے لیڈران ایک دوسرے کو ہی تلتے رہتے ہیں۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو باتیں کی وہ گرجے برسے کل کہ جی آج ہائی کورٹ میں کوئی نہیں آیا، سب کچھ نہیں ہوا، پھر آپ نے بھی ایک دو سخت جواب دیے، پھر باقی لوگوں نے بھی بات کی۔ ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے، پنجاب میں ہوا تھا، عالیہ حمزہ کے ساتھ بڑا جھگڑا ہو گیا، پھر بہت زیادہ ہم گروپنگ دیکھتے ہیں۔ تو جو پارٹی آپس میں اتنا پبلکلی لڑتی ہے، پہلے اپنے گھر کے جھگڑے تو ختم کریں، کس طرح کام چلے گا؟ آج چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا ہم علیمہ بی بی کو منا لیں گے، 27 والی ڈیٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی، تو یعنی کہ ناراضگی تو تھی نا جن کو منا لیں گے۔ تو آپ کے جب اپنے اندر اتنا انتشار ہے، مجھے یاد ہے اچک زئی صاحب کا بیان آیا تھا کہ یہاں تو ہر بندے نے 100 بندوں کو اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، میں بات کروں تو کس سے کروں؟ تو آپ کی پارٹی جب خود انتشار کا شکار ہے تو کیسے یہ تحریکیں چلیں گی؟ ملک صاحب، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہم میں اختلاف نہیں ہے، ہم میں گروپ بندی نہیں ہے۔ یہ میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس میں ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے۔ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اختلاف بھی کیا جاتا ہے،
اختلاف رائے بھی ہوتی ہے. اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں اختلاف کہاں کس فورم پہ کرنی ہے. باقی یہ ہے کہ جب عمران خان کا نام آتا ہے ہم سب جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. عمران خان کا ہاتھ جس پہ ہوتا ہے سب اس کے ساتھ لیڈر بھی مانتا ہے, اس کے ساتھ کڑے ہوتے. تو یہ کوئی ہم چھپاتے نہیں, بالکل ہم پبلکلی بھی لڑتے ہیں. ہم جب کمرے کے اندر ہوتے بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے, ہمیں اختلاف ہوتا ہے. لیکن جب خان کی بات آتی ہے, میں اور علی امین صاحب کی بہت مسئلے تھے, لیکن جب علی امین صاحب لیڈ کر رہے تھے میں اس کے ساتھ تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں, جو خان کے لیے نکلے گا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو یہ اختلافات ہو ہمارے جھگڑے. بتائیں اپوزیشن کے دنوں میں بہت ضرورت ہوتی ہے سیاسی سمجھ بوجھ کی. سیکرٹری جنرل بڑا اہم عہدہ ہے اور بڑے ڈیسنٹ آدمی آپ کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب, بھڑک آتے ہیں غصے میں. کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیاست کی سمجھ ہے؟ وکیل تو بہت بڑے ہیں, کیا وہ اتنے ہی بڑے سیاستدان ہیں؟ نہیں, اصل میں آپ کو بتا دوں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سیاستدان ہے یا نہیں. یہ اس کو اصل میں ریاست نے اتنا بڑا گیپ پیدا کیا ہے. جو پولیٹیکل لوگ جو بڑے بڑے نام میں گنوا سکتا ہوں, سیاست نے اس کو مجبور کیا, اس کو پارٹی چھوڑنے پہ چھوڑ گیا. تو ہماری جو بیرسٹر صاحب بھی ہے, جو راجہ صاحب ہے, اپنے فیلڈ کے تو بہت بڑے نام ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ سیاست میں اس کی کافی چیزیں سیکھنے کو ٹائم ملے گا. لیکن وہ ہے کہ خان کے ساتھ وہ لائل ہے, خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں. ہاں, اس کی اپنی سوچ ہے, اپنی نظر سے سیاست کو دیکھتے ہیں, تو اس میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے. تو آج بھی جس طرح بات ہوئی تھی تو اس کی اصل میں اس کو اندازہ نہیں تھا کہ شاید جو ممبر قومی اسمبلی ہوتے اس کی آلریڈی کمٹمنٹ ہوتی ہے اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ. تو آج ہمارا یہی بھی رہا کہ ہمیں جو میسج کیا گیا تھا تو وہ رات 1 بجے کیا گیا. تو شاید اکثریت لوگ جو ہے, کیونکہ ہم اسلام آباد میں نہیں ہوتے, وہ سیشن بھی نہیں چل رہا تھا, اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی نہیں ہے, تو لوگوں کو پہنچنے میں جو ہے دیر ہو گئی. تو ہمارا یہی تھا کہ اگر ہم ٹائم پہ ہم اطلاع دیتے تو سارے ایم صاحبان, آج کل ہم نے ٹائم پہ بتایا. انشاءاللہ کل سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ سارے ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہنچ جائیں گے. افریدی صاحب نے تو کہا, سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوئی تو جمعرات کو ہر چوک پاکستان کا ہم ڈی چوک بنا دیں گے. تو ڈی چوک پہ تو بڑی آپ کی تاریخ مختلف ہے, بڑی تکلیف دہ تاریخ ہے. تو کیا اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ اگر آپ ڈی چوک بنائیں گے تو پھر حکومت بھی تو ڈی چوک بنائے گی نا. جی, ہمیں ریاست سے یا حکومت سے کوئی اچھی امید نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہمیں یقین ہے, ہمیں امید ہے کہ جو ریاست پہلے سے جو ہمارے ساتھ پہلے جو جس طرح ظلم کر رہا تھا اس سے بڑھ کر کرے گا. تو ہمارے جو ہمارے ورکرز ہے, ہمارے سپورٹر ہے, وہ ذہنی طور پر تیار ہے کہ ریاست نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے خبریں چلوائی ہیں, اب ذرائع سے خبریں ہیں لیکن ہم سب کو پتہ ہے جو چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل اب ہم گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, ہم ان کے ساتھ لیجسلیشن میں تعاون نہیں کریں گے, ہم ہر چیز میں مخالفت کریں گے. وہ اپوزیشن کے طور پہ سامنے آ گئی ہے. اگر وہ باقاعدہ اپوزیشن بنتی ہے تو آپ کی تو لیڈری گئی نا, آپ کی تو لیڈر آف دی اپوزیشن وہ فارغ کروا دیں گے. یہ آپ کو جینوئن اپوزیشن لگ رہی ہے پیپلز پارٹی کی, یا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اپوزیشن کی سیٹ بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لیں؟ سر, یہ ہمارا لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں, ہم اس کو پارلیمنٹ مانتے ہی نہیں ہیں. اس میں اگر اپوزیشن کے جو ہے اپوزیشن لیڈر ہمارے پاس رہے یا پیپل پارٹی کے ساتھ رہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ پیپل پارٹی نے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, وہ اس آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جس کی وہ کریڈٹ لیتے تھے, بٹو صاحب کہہ دیتا ہے, وہی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اس ملک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہونی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کا احتساب ہوگا آنے والے الیکشنوں میں. لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے. آپ کو یا اچکزئی صاحب کو یا کسی اور کو کوئی اس قسم کا امید افزا کہیں سے اشارہ ملا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنے پہ تیار ہے, یا بات کرنے کی کوئی اکوموڈیٹ کرنے کی تیاری, یا ایون آپ سے بات کرنے کی بھی کوئی کسی نے تو آپ کو تسلی دی ہے؟
نہیں، پہلے بات تو یہ بتا دوں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی تسلی نہیں دی گئی، اور نہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی اب مزید باتوں پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو بے اعتمادی کی جو تاریخ پچھلے 2-3 سالوں سے ہوئی ہے، جب بھی ریاست کی بات آئی، جب بھی میں ابھی پہلے کہہ رہا تھا، جب ہمارا لیاقت باغ کے سامنے ہم نے جلسہ اناؤنس کیا تھا، اور بالکل یہ حقیقت ہے کہ ہم سے ریکویسٹ کی گئی تھی، ہم نے ملک کے لیے ہم نے یہ کیا اس کو پوسٹ پون کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد ہم سے اچھا، ہم تو یہی امید کر رہے تھے کہ ہم نے تعاون کیا حکومت کے ساتھ، ملک کے ساتھ، تو شاید ان لوگوں کو احساس ہوگا۔ اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، ہمارے جو ورکرز کے ساتھ، ہمارے ساتھ ریاست کا رویہ پہلے سے بدتر ہوتا گیا۔ تو یہ تو اصل میں ٹائم گین کرتے ہیں، پھر جو ہے اپنی مقصد نکال کے پھر آنکھیں پھیر لیتے ہیں، تو ہمیں تو ابھی ٹائم لگے گا کہ ہم اچھا، اس پہ آخری دوبارہ سوال، اعتماد کریں۔ مجھے ایک چیز کا جواب دیں آج۔ افریدی صاحب نے انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا صوبوں کے ہم حق میں ہیں، نئے بننے چاہیے، مگر جب لیجٹمیٹلی الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں، یہ والی بقول ان کے کہ یہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ کے تھرو نہیں، تو اس کا مطلب ہے نئے صوبوں پہ بطور پارٹی آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، بطور پارٹی تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہم نے جب بطور پارٹی تو یہ ہے، اگر ایک صوبے میں عوام چاہتے ہیں کہ صوبے بنے تو پی ٹی آئی کو تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی اور جو یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ کسی ادارے کا نہیں ہوتا، اور مجھے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ پاسبل ہے ہی نہیں جب ٹو تھرڈ میجارٹی نہیں ہوگی، ٹو تل تو نظر نہیں آ رہی پیپل پارٹی کے لیے، تو اگر اس نے یہ کیا تو پیپل پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ مسلم لیگ کے بھی کافی ایشو ہے اس کے لیے بھی، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ اگر مطلب ساؤتھ آپ کہتے پنجاب ہیں بن گیا طریقہ صحیح ہونا تو چاہیے، آپ کو نہیں، صوبوں پہ اعتراض میں نہیں دونوں ہے، بات پہ لیکن میں طریقہ دونوں کار بات آئین اصل کے میں مطابق ہو۔ آئین کے مطابق ہو، اور بالکل میں سی ایم صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ جو عوام کے منتخب کردہ ہو کہ وہ بتائے کہ صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے، کسی تو ادارے کے اگر پاس یہ حق 28ویں نہیں ہے۔ امینڈمنٹ میں، اگر 28ویں امینڈمنٹ میں ایسی کوئی امینڈمنٹ آ گئی کہ یہ پاور ہی صوبوں سے لے لی گئی کہ ان کا 2/3 ووٹ نہیں چاہیے، پھر کیا کریں گے؟ نہیں، میں تو اس کے امینڈمنٹ کو ہم مانتے ہی نہیں، ہم تو ریزسٹ کریں گے، ہم کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے جس کے پاس ہے۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مجھے لگ رہا کہ یہ شوشا چھوڑ رہا ہے، کیونکہ کشمیر سے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، خان صاحب کی صحت سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے، آپ دیکھیں سارا دن یہی چلتا ہے، صوبے بنے یا صوبے نہ بنے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اپنی اس کی، کیونکہ ملک کے حالات اس سے کنٹرول نہیں ہو رہے، اکانومی سے کنٹرول نہیں ہو رہی، انویسٹمنٹ آ نہیں چلے، پھر رہی ہے مجھے لگ رہا ہے ابھی جنید جو۔ بھائی آپ لوگوں کے لیے ایک اور سرپرائز تیار ہو رہا ہے۔ اینی وے، بہت شکریہ، بہت شکریہ میں وقت دینے کا۔